حضور کو ملتے تو میں سمجھ گیا کہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا. تھوڑی سی دھوپ آ رہی تھی، میں چادر لے کے کھڑا ہو گیا تاکہ مدینے والوں کو پتہ لگے یہ تو خادم ہے، مخدوم تو یہ ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ علمی بات تو نہیں ہے. بعض عاشقوں نے یہ بات لکھی ہے کہ غار کی صحبت، سفر کی صحبت، رات دن کی صحبت، سواری پہ صحبت، اس قرب کا ایسا اثر تھا کہ ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ گیا، لوگ پہچان نہیں سکتے تھے. تو ایک ہجرت کی رات تھی اور ایک جو ہے معراج کی رات تھی. معراج کی رات کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر اور ہجرت کی رات کی ساتھ دینے والا ابو بکر. اب اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں دیکھیں نا، قرآن نے جہاں جہاں کہا ہے، ایک تو مجموعی طور پہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ پکے ایمان والے ہیں. پھر ان میں سے ان کا ذکر کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. ان میں بھی ابو بکر بیعت کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے بدر والوں کے لیے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس بدر کے معاملے میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے جو جگہ عریش بنایا گیا تھا اس پر پہرا دینے کے لیے صدیق تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے. اور اسی میں ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے بدر والوں پر نظر ڈالی، فرمایا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اب جو چاہو تم کرو، میں نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس میں بھی ابو بکر شامل تھا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کی طبیعت پہ بڑا اثر تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو بی بی خولہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو بکر سے جا کے عائشہ کا رشتہ آپ کے لیے مانگوں. آپ نے فرمایا اللہ عالم ابو بکر مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. لیکن ابو بکر تو ان لوگوں میں تھا جس نے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں محبوب ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، ایک یہ محبوب ہے کہ چہرہ محمد کا ہو، دیکھنے والا ابو بکر ہو، اور دوسرا البنت تحت خدرہ تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور حضور کی بیوی بن کے خدمت کرنے والی ہو، اور المال والانفاق فی سبیل اللہ علی ید رسول اللہ، مال میرا ہو اور ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک جب حضرت ابو بکر کو بی بی خولہ نے پیغام دیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا خولہ میں تو مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی طرح بی بی عائشہ کا رشتہ دوں، لیکن آخر باپ ہوں، اپنی زبان سے کہتے ہوئے لا جاتی ہے، میری طرف سے بالکل رشتہ جو ہے قبول ہے. تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح جب ہوا ہے 500 درہم حق المہر ہے. یہ جو ہمارے لوگوں نے بنایا ہے نا مہر فاطمی 35 ریال، 35 روپے، 35 فلاں، یہ سارا گھنٹو ہے قصہ. 500 درہم اس زمانے کے، آج اس کی قیمت کرو. اب جب حضور مدینے میں آ گئے، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عائشہ کو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں لے جاتے تاکہ آپ کی خدمت کرے. حضور نے فرمایا ابو بکر میرے پاس حق المہر کی رقم نہیں ہے، جب حق المہر کی رقم آئے گی تو میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ خامند کو چاہیے کہ ملنے سے بھی پہلے حق المہر ادا کرے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا مال بھی تو آپ کا، یہ لیں 500 درہم. تو حضور یہ ابو بکر کی شان ہے کہ بیٹی بھی دی اور حق المہر کی رقم بھی اپنی طرف سے ادا کی.
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا شرف بخشا، اور آپ کے بعد خلافت بلا فصل کا جو مقام ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، چونکہ سب صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اور یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر کی تنخواہ کیا تھی؟ جب صحابہ نے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوئی فیصلہ نہ کرے، میں خود فیصلہ کروں گا۔ ایک مدینے کے مزدور کی جتنی روز کی دہاڑی ہے اتنا مجھے دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں کہ اس جمع قرآن کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر نے آ کے عرض کیا کہ ابو بکر قرآن شہید ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ حضور کے زمانے میں ایک سورت، دو سورت اس طرح لکھی ہوئی تھی، ایک جگہ جمع مابین الدفتین نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کیف افعل الذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے؟ حضور نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کرایا، لکھنے کا حکم تو دیا لیکن جمع ایک جگہ پہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابن ثابت سب کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو، تو ابتدا جمع کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضرت عثمان نے ایک قرات میں جمع کیا ہے، ورنہ اصل قرآن کا جامع جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا جب انکار کیا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضرت آ کے ممبر پہ خطبہ دیا، حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا، میں اپنے فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہوں کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ حضرت عمر نے آگے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہل قبلہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اور وہ بھی تعویلاً انکار کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو حکم دیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ نے حکم دیا تھا میرا مدنی ان سے زکوٰۃ کا مال لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اب جب نبی نہیں ہے، دعا کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنا مال کیوں دیں؟ وہ ایک تعویل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، زور سے آیا، حضرت عمر کے سینے میں ایک گھونسا مارا اور فرمایا اچھا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، وہ زمانے کفر میں تو بڑا شیر بنتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بزدل بن گیا ہے۔ واللہ لو منعونی اقال لقاتلتموہ، اگر خدا کی قسم حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے انہیں، وہ رسی بھی نہ دی تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آ کے مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ میں دوڑ کے اٹھا اور میں نے کہا یرحم اللہ علیک یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، میں تیرا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اب مجھے بات سمجھ آئی ہے، آج ایک زکوٰۃ کا انکار کر دے، کل ایک پارٹی نماز کا انکار کر دے، پرسوں ایک پارٹی حج کا انکار کر دے، ترسوں ایک قربانی کا انکار کر دے، دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ آپ جہاد کریں، میں آپ کا سپاہی بن کے ساتھ چلوں۔ تو یہ فیصلہ بھی حضرت ابو بکر نے کیا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے چندہ مانگا، حضرت عمر کہتی ہیں میں نے سوچا کہ آج میں سب سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا. میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میں نے آدھا مال گھر رکھا اور آدھا مال حضور کی دربار میں لے آیا. اور یہ وہی موقع ہے جس پہ حضرت عثمان نے 900 اونٹ ما اقطابها و احلاسها سامان کے ساتھ دیے تھے، اور اس کے بعد 3000 درہم بھی پیش کیے تھے. حضور سب سے پوچھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال دیا، عثمان کہتے ہیں میں نے 900 اونٹ دیے ہیں. حضور نے ابو بکر پہ نظر ڈالی کہ ابو بکر تم نے کیا دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے سب جھاڑو دے کے جو کوئی سا لے آیا. آپ کا حکم ہے پھر گھر میں رکھنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ منکرین ختم نبوت مرتدین مسیلمہ بن الکذاب کے خلاف جو جہاد ہوا ہے وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے. اور مسیلمہ کو سزائے موت ملی، اللہ نے وحشی کے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کرا ڈالے. یہ شرف بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اب پوری توجہ کریں لیکن اس سے پہلے محبت سے درود شریف پڑھیں. کوئی پڑھتا ہے وہ پیچھے والے میرے خیال میں وہ نہیں پڑھتے، ان کو کسی نے منع کیا ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنا، تاکہ پاکستان جا کے ہندوستان جا کے کہہ سکو کہ مکے مدینے میں وہاں بھی ہیں درود پڑھنے ہی نہیں دیتے. نہ وہاں فاتحہ ہے نہ درود ہے. اگر میں نے کل خانی پر اعتراض کیا، میرا اپنے ایک ساتھی ہے، مولوی ہے، بھائی ہے میرے، تو وہ بھی ناراض تھے کہ بھئی وہ کھانا کیسے حرام ہو گیا. یاد رکھو کہ کسی کی موت پر 3 دن کے لیے سوگ کرنا جو ہے وہ شرعاً حلال ہے. صرف بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو وہ عدت میں ہوگی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں عرب کا رواج ہے نا، یہاں کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد فوراً ان کا کوئی ہمسایہ، کوئی دوست، کوئی عزیز بہت کھانے کا انتظام کرتا ہے کہ آنے والے سب کو کھانا ملے. وہ دوست کرتا ہے، اس گھر کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو کل خانی ایمان سے کہیں اگر وہ جو مرنے والا ہے اس کے مال سے ہے تو کیا اس نے وصیت کی تھی؟ اگر اس نے وصیت نہیں کی، مرنے کے بعد مال تو وارثوں کا ہے، اور وارثوں میں اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتے، پھر اس سے پکانا کیسے حلال ہو گیا؟ بات سمجھا کریں، ایسے نہیں جلدی سے کہہ دیا ہاں جی آپ نے یہ کہہ دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، نہ قیاس میں ہو، بعد میں لوگوں نے یہ احداث کر رکھا ہو، خود مسئلے بنائے ہوں، تو یہ دن مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے کہ 9 کی رات جو دن جو ہے وقوف کا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ 10 کی رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ 10 11 12 کو کنکریاں مارنی ہیں. یہ دن مقرر کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، نہ کہ بندوں کو کہ یہ 3 کل خانی ہے اور یہ 7 جمعراتیں ہیں. اور بلکہ ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 جمعراتیں، جب جمعرات ہو تو 7 قسم کے کھانے پکائے جائیں، تاکہ مولوی کو ساری ڈشیں مل جائیں نا. حضور پاک کو سوکھی روٹی نہیں ملی اور یہ 7 ڈشیں کھاتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اب جناب غور کریں درود شریف پڑھنے کی دفعہ. اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو بکر جو ہیں تصویر ہیں محمد مصطفیٰ. کیا معنی؟ ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے اور میرے مدنی کی عمر بھی 63 سال. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور حضور بھی بیماری میں 2 ہفتے بیمار رہے، ابو بکر بھی 2 ہفتے بیمار، اور بیماری میں حضور پر بھی زہر نے اثر دکھلایا اور بیماری میں ابو بکر پر بھی اس سانپ کی زہر نے اثر دکھلایا.
اور بیماری میں حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، جس کو کھڑا کیا وہ خلیفہ بنا۔ ابو بکر نے بھی اپنی موت سے پہلے اپنے مصلی پہ حضرت عمر کو کھڑا کیا، حضرت عمر بھی ان کے بعد خلیفہ بنا۔ اور اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور حضرت ابو بکر کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ اٹھایا گیا جس پہ چارپائی پہ میرے مدنی پاک کا بدن مبارک تھا۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی روضہ مبارک میں اسی حجرہ مبارک میں دفن کی جگہ ملی جہاں قبر ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ یہ مقام بھی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، اور یاد رکھیں کہ اس سے بڑا حضور کی امت میں کوئی ان کے مقابلے پہ شان والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا تھا کہ لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ایک عورت نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں مدت کے بعد پھر آؤں مسئلہ پوچھنے کے لیے فلم اجد کا، اور آپ کو نہ پاؤں، آپ کی وفات ہو جائے تو میں کہاں جاؤں؟ تو فرمایا فاتی ابا بکر، تم ابو بکر سے آگے مسئلہ پوچھا۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں میرے بزرگ، میرے محترم، کہ خلیفہ جو ہے وہ صرف ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، باقی خلفاء جو ہیں وہ مجازن ہیں۔ حقیقتاً لفظ خلیفہ کا اطلاق صرف ابو بکر پہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنایا، دن کو رات کا خلیفہ بنایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ اس لیے جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور آپ کو لکھا گیا خلیفہ، آپ نے فرمایا خلیفہ نہ لکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ رسول اللہ صرف ابو بکر ہے، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں، پھر لکھنا پڑے گا خلیفۃ رسول اللہ، اور جو میرے بعد آئے گا خلیفۃ رسول اللہ، بس خلیفہ ابو بکر ہے۔ ہم سب کو امیر المومنین کہو، حضور کے بعد آنے والا اور حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا صرف ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔